حضرات آپ کی خدمت میں گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کو بوسیلہ 4 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اصال فرما دیں۔ عنایت زہرا بنت شبیع الحسن، شجاعت حسین ابن امانت حسین صاحب ارواح کو اصال فرمائیں بوسیلہ 4 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآنہ الکریم وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد۔ ایک صلوات اور ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، عشرہ مجالس کی یہ آخری مجلس ہے اور مسلسل آپ کی حاضری اور تشریف آوری بارگاہ سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام میں خود آپ کے لیے باعث شرف رہی اور مجھ طالب علم اور خادم کے لیے باعث افتخار رہی۔ شہزادی آپ کی حاضری کو، ہماری ذاکری کو قبول فرمائیں۔ اپنی ذاکری کے لیے ہم خود دعا گو ہیں بارگاہ خدا بندی میں، اور آپ اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے، خادم کی ذاکری کی قبولیت کے لیے، امام کے جلد از جلد ظہور کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ مسلسل گفتگو محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کے سلسلے سے ہو رہی تھی۔ جو لوگ مسلسل پہلے روز سے ہی حاضری درج کرا رہے تھے اور جن کے اسماء اور جن کے نام نامی اسماء گرامی جناب جبرائیل کے رجسٹرڈ میں درج ہیں اور وہ کسی دن بھی غیر حاضر نہیں ہوئے،
اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے، اور جو آج آئے ہیں انہیں بھی پروردگار عالم بطفیل چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جزائے خیر دے۔ آئیے حضرات، اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنے عمدہ عمدہ اشعار، اور استاد الاساتذہ محترم شہزادہ گلریز صاحب، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دیگر بزرگ جنہوں نے اشعار سنائے، اللہ آپ سب کی ذاکری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دیکھیے بڑا عظیم خانوادہ ادھر بھی ہے، اور شہزادہ گلریز صاحب کے وہ علامتی کلام ہم سننا بھی چاہتے تھے کہ علامتی کلام کچھ یہ سناتے، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مجھے بھی زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی ہے، میں نے سوچا تھا، لیکن اب یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ کل جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا کہ امام، سب سے پہلے رسماً ترجمہ سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم رسالت کی اجرت کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ یہ میرے قرابت داروں سے فی والی مودت اختیار فرمائے۔ یعنی اللہ نے محبت اہل بیت کو رسول کی اجرت قرار دیا، اور اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ جو لوگ نہیں پہنچ پائے تھے ان کے لیے، جو آج نئے چہرے ہیں، کہ تحفہ مستحب ہے، صدقہ مستحب ہے، انعام مستحب ہے، خیرات مستحب ہے، لیکن اجرت کبھی مستحب نہیں ہوتی، ہمیشہ واجب ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ نے محبت اہل بیت کو اپنی رسول کی اجرت بنایا ہے کہ اگر کچھ اجرت دینا چاہتے ہو تو وہ اجرت ہے مودت اہل بیت، کہ تم اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، گفتگو اس منزل پہ آئی تھی کہ اللہ نے ہمیں ہادیان برحق سے نوازا۔ کوئی ہمارا باطل امام نہیں ہے کہ امت نے جس کا الیکشن کر کے سلیکشن کیا ہو، بلکہ ہمارے یہاں جتنے بھی ہادی برحق ہیں وہ سب اللہ کے سلیکشن کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے جنہیں خود منصوص من اللہ جو بن کے آئے ہیں، یہاں پہ بنے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کا یہ سناٹا اور آپ کی یہ توجہات کی التفات اگر رہی تو انشاءاللہ تمہید کے خیمے بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں، نقطے سے بحث کرنا چاہتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام محتاج بیعت نہیں ہوتا، بلکہ امت محتاج امام ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے اگر میری بات پہنچ جائے تو میرے ساتھ رہیے گا، میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ امت محتاج امام ہوتی ہے، یہاں سے نوجوانوں سے خصوصی توجہات کا طلبگار ہوں، امت محتاج امام ہوتی ہے، امام محتاج بیعت نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب، ٹوٹے سے ٹوٹے قلم سے جھوٹے راوی کی جھوٹی روایت لا کے دکھا دیجئے کہ ہم جن 12 اماموں کو مانتے ہیں، کسی امام کے دور میں کسی امام نے کسی گلی میں نکل کے یہ اعلان کیا ہو آؤ میری بیعت کر لو، اس لیے کہ کسی بھی گلی نے ہمارے اماموں نے بیعت نہیں مانگی ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی بیعت نہیں کرتا اور محتاج بیعت نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں نے فلسفہ امامت 2 جملوں میں آپ کو بتایا اور ڈیفائن کیا کہ امام نہ کسی کی بیعت کرتا ہے، جب اس سے بیعت مانگی جاتی ہے تو وہ انکار کرتا ہے۔ اب اگر میں نے تمہید کے خیمے بہت پیچھے چھوڑ دیے ہیں تو اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو سمجھ کے میرے اس نقطے کے ساتھ ہو جائیے گا۔ ساکنان بزم معرفت کے لیے پہلا تبرک روانہ کر رہا ہوں، اور اپنی معتبر فکر کی جھولی میں اسے جگہ دیجئے تو منزل بہت آسان ہو جائے۔ عزیزوں، کل امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام سبز قبا جب ان کے سامنے بیعت کا مطالبہ آیا تو امام نے ایک سٹینڈ لیا، اور وہ ہے صلح کا۔ صلح امام حسن بڑی مشہور ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک تعویذ بازو قاسم سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ صلح سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ جنگ حسین سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں وہ حکمت عملی بیان کی تھی، وہ میں ریپیٹیشن کا قائل نہیں ہوں، لیکن اب چونکہ آج جو آئے ہیں ان کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کا ایک سٹینڈ لیا اور اس سے اسلام کی گاڑی کو اور اسلام کے اس سفر کو تھوڑا سا اور آگے وسعت بخشی اور کربلا تک پہنچایا۔ لیکن جب امام حسین، اٹینشن ہو کے سنیے جو اب میں نقطے سے بحث کر رہا ہوں، جب امام حسین کے سامنے بیعت کا مطالبہ ہوا، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، پلکیں نہ جھپکنے پائے، جب امام حسین کے سامنے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، نقطے سے بحث ہے، امام حسین کے سامنے جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو ہوا کیا کہ شام کا وقت تھا، اور شام سے حاکم شام کی طرف سے جو اب وارث بنا تھا، خدائے حسین کا واسطہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا،
ایک لیٹر آیا، ایک امبیسڈر اس نے بھیجا، ایک قاصد بھیجا. یاد رکھیے گا امبیسڈر بہت بڑا ہوتا ہے، جتنا بڑا ملک ہوگا اتنا بڑا امبیسڈر ہوگا. امبیسڈر کہتے ہیں سفیر کو، اور یہ آیا تھا سفیر بن کے یزید ملعون کا، اور ایک خط لے کے آیا قاصد کی حیثیت سے. عزیزو جتنا بڑا ملک ہوتا ہے اتنا بڑا سفیر ہوتا ہے. امام حسین نے جناب مسلم کو نہیں محسوس کیا آپ نے، امام حسین نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا. تو جتنا بڑا ملک ہوتا ہے اتنا بڑا سفیر ہوتا ہے. اگر یہ پتہ لگانا ہے کہ مسلم کا مرتبہ کیا ہے، مسلم کی حیثیت کیا ہے، تو جا کے یہ دیکھو حسین کی حکومت کہاں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بابا مائک بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. بھائی توجہ فرمائی آپ نے کہ یہ جو قاصد آیا تھا، میری طرف دیکھتے رہیے اس لیے کہ سلسلہ ٹوٹ گیا تو منتشر ہو جائے گی بات، تو میں آپ کو سلسلے سے جوڑ کے ایک نتیجہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. توجہ فرمائیے، تاریخ پڑھ رہا ہوں اور یہ مجھے ثابت کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے پہلے ہی یزید کو ہرا دیا تھا. دیکھیے اگر آپ اٹینشن رہے تو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کربلا کھلے میدان سے پہلے ہی حسین نے یزید ملعون کو شکست دے دی تھی، اور انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا، نیشنل لیول پہ نہیں انٹرنیشنل لیول پہ. اور میں تاریخ کے دامن سے آپ کے حوالے جملہ کروں گا، لیکن آپ یوں ہی دیکھتے رہیے. جب قاصد آیا تو وہ جب خط لے کے آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس خط کو کھولا تو اس میں دو تحریر تھی. ایک تو مطالبہ بیعت تھا، اور دوسری جو تحریر تھی وہ حاکم شام کے مرنے کی خبر تھی. تو امام حسین کی زبان سے نکلا کلمہ استرجاع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ قرآنیہ نورانیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت توجہ عزیزان گرامی. لیکن جیسے ہی پہلی تحریر کیا تھی کا مطالبہ بیعت، اور دوسری تحریر کیا ہے کا حاکم شام کے مرنے کی خبر. اور تاریخ کے دامن میں یہ جملہ موجود ہے کہ جیسے ہی خط کھولا زمان صاحب فوراً امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہیں سے امتحان ہے مجمع میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے، جملہ روانہ کر رہا ہوں. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کچھ نادانوں کی نادانی نے اس گتھی کو جو الجھی تھی اور الجھا دیا. کہ امام نے حاکم شام کے مرنے کی خبر سن کر، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ کم از کم بول لیں جو جملہ اب کہنے جا رہا ہوں، اور جن کے ذہن میں آیت ہوگی جملہ رائے گا نہیں جائے گا. امام حسین نے حاکم شام کے مرنے کی خبر سن کر کلمہ استرجاع پڑھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کچھ نادانوں کی نادانی نے بتایا، لیکن انہیں شاید یہ نہیں پتا. میں علماء سے، زما باقری صاحب ہیں، گلزار صاحب ہیں، یا گلریز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے، اس جملے پہ اپنے وجود سے زیادہ یقین کر کے جملہ ان کے حوالے اور ان کے حوالے سے آپ کے حوالے. انہوں نے کہا حاکم شام کے مرنے کی خبر سن کے امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ان کی کم علمی کی بنیاد پہ یہ جملہ کہا گیا. ان کو شاید پتہ نہیں جو لا یرجعون کی یرجعون کی منزل میں ہو، نہیں پہنچے آپ، جو لا یرجعون کی منزل میں ہو وہ راجعون کی منزل میں نہیں آتا. نہیں جانے والے اور ہیں. افا حسبتم انما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے اپنی خلقت کو عبث سمجھ لیا ہے، بےہودہ سمجھ لیا ہے، اور کیا تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو یہ نہ پلٹنے والے تھے، راجعون کی منزل میں نہیں تھے. تو امام نے کیوں کہا؟ دیکھیے ڈاؤٹ کلیئر کر رہا ہوں. جب تک تاریخ کے ہسٹری آف اسلام کے ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہوں گے، تاریخ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہا. شورا اس کی داد دے دے، کیوں کہا؟
میرے سرکار حاکم شام کے مرنے کی خبر پہ نہیں کہا، بلکہ کیوں کہا کہ دوسری تحریر پڑھیے، مطالبہ بیعت منزل عجب میں کہا۔ اگر خدا حسین کا واسطہ بات پہنچ جائے تو کم از کم بول لیجئے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، کچھ دیر برداشت کیجئے، جو تمہید کا خیمہ باندھ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے ایک سفر طے کرنا ہے اور بہت آسان سفر ہے۔ اگر آپ نے توجہ فرمائی، یہ منزل عجب میں کہا تھا، اس کے مرنے کی خبر پہ نہیں کا کوئی دلیل کا، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ایک بچے کو یہاں بٹھایا جائے اور شہزادہ گلریز صاحب سے کہا جائے چلیے آئیے مجلس سنی جائے، حالانکہ یہ بھی بڑے اچھے ذاکر ہیں، لیکن اس سے کہا جائے کہ بچے تم بیٹھ کے پڑھو اور یہ بیٹھ کے سنیں، تو فوراً یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج یہ دن آ گیا کہ سلمہ پڑھیں گے۔ رامپور والوں اگر بات پہنچ جائے تو بولیے گا میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں، چاہتا تو ٹکڑوں پہ مجلس پڑھ دیتا۔ آج یہ دن آ گیا کہ سلمہ مجلس پڑھیں گے اور ہم بیٹھ کے سنیں گے۔ مثال پہنچ گئی، سلمہ مجلس پڑھیں گے، یہ منزل تعجب میں کلمہ استرجاع نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آج یہ دن آ گیا، کاش کے جملہ پہنچے کہ سلمہ پڑھیں گے، ہم بیٹھ کے سنیں گے۔ امام نے بھی منزل تعجب میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کہ میسورہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے۔ یہ حسین نے قاسم کو نہیں ٹھکرایا ہے، یہ 2 روپے کا آدمی نہیں ہے جو کھڑا ہے، یہ حکومت کا آدمی ہے۔ اسے ٹھکرانے کا مطلب ہے کہ حکومت کو ٹھکرایا، اسے ٹھکرانے کا مطلب ہے کہ حکومت کو ٹھکرایا۔ حسین ابن علی نے ہمارے اور آپ کے مولا نے روا ربی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ سلسلی پہنچے، کل بات ہوگی۔ اہمیت کیوں نہیں دی؟ کیونکہ زلیل کی طرف سے آیا تھا۔ حدیث کے آئین میں جملہ میں نے کہا، یہ ہوا میں جملہ نہیں ہے، یہ محمد جملہ نہیں، معنی خیر ہے کہ زلیل کی طرف سے آیا تھا۔ اور امام کی حدیث ہے کہ کسی زلیل کو کبھی ٹھہر کے دیکھنا نہیں، ورنہ خود کو کچھ سمجھ نہیں۔ یعنی غالباً صبح 9:30 یا 10 بجے کا وقت ہوگا جب ناشتے کا وقت ہوتا۔ امام صبح کے وقت اکیلے نہیں نکلے، بھائی مطالبہ بیعت تھا حسین سے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ دن کے اجالے میں اپنے بھتیجوں کو بلایا، بھائیوں کو بلایا، سارے شیروں سے کہا تیار ہو جاؤ۔ جو
ہی ولید دربار میں تھا، مروان کو سسپینڈ کیا گیا تھا، وہ لیپا پوتی میں لگا تھا کہ کوئی پوسٹ مل جائے، تاریخ گواہ، لیکن ولید دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام حسین گئے، اس نے کیا کہا کہ یا تو بیعت کرو حسین یا سر دو۔ میرے سرکار حکمت ایمان تو دیکھیے، شورا سے، ادبا سے، علماء سے، خصوصی بات بزرگوں سے، نوجوان سنیں جو میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سوال ہوا تھا حسین سے کہ آپ بیعت کیجئے، تو امام نے کہا مثلی کہ صرف میری بات نہیں، قیامت تک آنے والی حسینیت، قیامت تک آنے والی حسینیت کبھی یزیدیت کی بیعت نہیں کر سکتی۔ قیامت تک یہ جملہ کہہ جاؤ، قیامت تک آنے مثلی لا یبایعہ مثلا، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ محدود سوال کو جواب دے کر نامحدود کر دیا۔ سوال محدود تھا، جواب دے کر نامحدود کیا۔ اب سنیے، جہاں تک میں لایا ہوں، سوال کیا گیا تھا حسین سے کہ آپ بیعت کیجئے۔ مولا آپ سب کو لے کے کیوں گئے؟ اکیلے جاتے، انکار کر کے چلے جاتے، یہی کہتے مثلی لا یبایعہ مثلا۔ یہ مدینے میں دن کے اجالے میں سب کو لے کے کیوں لا رہے؟ عجب نہیں کہ آواز آئے تاکہ مدینے والے جاتے بھی دیکھیں، مدینے والے جاتے بھی دیکھیں، آتے بھی دیکھیں۔ اسی لیے سب کو لے کر جا رہا ہوں تاکہ دنیا پہچان لے کہ بیعت کے انکار کے مسئلے میں حسین اکیلا نہیں ہے۔ محسوس کر کے اپنے وقت کو بہت کم کروں گا، لیکن کم وقت میں ساری باتیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، جملوں کو زیادہ سخت نہیں کروں گا۔ اور تاریخ آپ کے حوالے، مثلی لا یبایعہ مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس جملے میں بتایا قیامت تک یزیدیت کا حسینیت سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یزیدیت الگ ہے، حسینیت الگ ہے۔ یہ غلام زادے اور ہے، امام زادے بہت تیزی سے سبق طے کرو۔ عزیزوں، جیسے ہی بیعت کا انکار کیا اور انکار کرنے کے بعد سنیے سرکار، اسے کہتے یہ ہے فاطمہ کا لال، یہ ہے امام مطلق، بیعت کرتا نہیں ہے، جب بیعت مانگی جائے تو انکار کرتا ہے۔ جیسے ہی انکار کیا، امام رات کی تاریکی میں نہیں نکلے، پوائنٹ کو بھی نوٹے، رات کی تاریکی میں نہیں نکلے کہ اندھیرے میں چھپ چھپا کے گئے ہوں، دن کے اجالے میں جانے سے پہلے 4-5 دن پہلے اعلان کر دیا کہ حسین مدینے سے جا رہا ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ یہ حسین کا اعلان بتا رہا ہے کہ علی کا بیٹا للکار کے کہہ رہا ہے میں بتا کر جا رہا ہوں کہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو بیعت لے کے دکھاؤ۔ حسین کا چیلنج تھا کہ جانے سے پہلے کا چھپ کے نہیں گئے، جانے سے
دیکھا کہ یہ بنو امیہ کے دسترخوان کی نچلی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے جن کو کہا جائے کرائے کے ٹٹو، یہ کرائے کے ٹٹو جو تھے کہ جس کو یزید نے بنا رکھا تھا، یہ چاہتے تھے کہ حسین سے بیعت مدینے میں لے لے، مدینے سے حسین نکلنے نہ پائے، لیکن فاطمہ کا جایا چیلنج کر کے گیا کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں، ہمت ہے تو بیعت لے کے دکھاؤ۔ مدینے سے نکلے، یہ پہلا تاریخ کا نظارہ تھا کہ تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جملہ لگائیے گا، تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینے میں پہلا نظارہ تھا کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تاریخ چیخ کے کہہ رہی تھی دیکھو یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ یہ پہلا نظارہ تھا، اور کربلا سے پہلے دیکھتے رہیے گا کہاں کہاں پہ یزید کو ہرایا اور اپنی جیت کا پرچم لہرایا۔ مدینہ پہلا منظر تھا کہ یزید مدینے میں ہارا، حسین جیت کے نکلے۔ کب پہنچے؟ کہ 3 شعبان المعظم کو۔ کہاں پہنچے؟ کہ مکہ معظمہ میں۔ جب مکے پہنچے تو تاریخ کہتی ہے کہ غالباً 4 مہینے شعبان، رمضان، عید، خالی، بقرعید، تو آپ دیکھیے کتنے ہو گئے؟ 4 مہینے امام حسین مکے میں رہے۔ 8 ذی الحجہ آئی۔ تحفۃ العوام ہے آپ سب کے گھر پہ؟ ہے سب کے گھر پہ ہوگا نا، تو سر ہلانے میں کون سی؟ ہاں ماشاءاللہ فوراً ہلا دیا کریے سر، ہے نا تحفۃ العوام؟ جائیے، توضیح المسائل نہیں، توضیح المسائل سے پہلے جو مسئلے حل ہوتے تھے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، تحفۃ العوام سے ہوتے تھے۔ اب جائیے، تحفۃ العوام آپ کے گھروں کی طاق پہ رکھا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ 8 ذی الحجہ کا سورج اگر فلک پر نکل آئے اور آپ مکے میں ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ پہلے حج کیجئے پھر مکہ چھوڑیے۔ اب سمجھے کہ حسین کون ہے؟ آپ کے لیے حکم ہے، خدائے حسین کا واسطہ جو کہنے جا رہا ہوں جا کے پڑھیے گا۔ تحفۃ العوام میں مسئلہ موجود ہے کہ 8 ذی الحجہ کا سورج مکے میں اگر آپ ہیں نکل آئے تو پہلے حج کیجئے اور مکہ چھوڑیے۔ یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ آپ میں کسی میں ہمت ہے جو 8 ذی الحجہ کو حج کو چھوڑنے کی بات یا حج کو عمرے سے بدل دے؟ 8 ذی الحجہ کو شریعت نے کہہ دیا حج کرنا ہے تو کرنا ہے، بغیر حج کیے نہیں نکل سکتے۔ یہ آپ ہیں جو بغیر حج کیے نہیں جا سکتے، یہ حسین ہیں جو 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے بدل رہے ہیں۔ کہاں سو رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ 8 ذی الحجہ کو حسین حج کو عمرے سے بدل رہے ہیں۔ یہیں تک مجھے لانا تھا، شاید آج بہت کم میں آپ کا وقت بہت کم لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ نے خوب سن لیا ہے، اس لیے بہت شارٹ کر دی میں نے، ساری باتوں کو میں نے بہت شارٹ کر دیا تاکہ ساری باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ آپ کو بھی دور دور جانا ہے تو اس لیے کم وقت میں زیادہ باتیں سن لیجئے۔ مکے میں 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے بدلا، سنیے یہی میسج اہم تھا۔ جب مکے سے حج کو عمرے سے بدل کے چلے تو 2 سیاستیں یزید کی تھیں، پالیٹکس، خدا لعنت کرے۔ یزید نے لکھنؤ کی یاد نہ دلائیے گا، کبھی کبھی لکھنؤ یاد آ جاتا ہے۔ یزید کی طرف سے 3 لشکر آئے تھے۔ کتنے؟ 3 لشکر۔ ایک لشکر آیا تھا حسین کو قتل کرنے، ایک لشکر اس نے بھیجا تھا، ہم سیاست تو دیکھیے، پہلا لشکر آیا تھا یزید کو قتل کرنے، حسین کو قتل کرنے، دوسرا لشکر آیا تھا اس منصوبے سے کہ جو حسین کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کریں گے، اور تیسرا جانتے ہیں کس لیے بھیجا تھا یزید نے؟ تیسرا لشکر اس لیے بھیجا تھا کہ جب اتنا خون بہہ جائے گا مکے کی سرزمین پہ تو ہم چاروں طرف یہ شور مچاتے ہوئے بھاگیں گے کہ اب مکے کی زمین پر امن اور پرسکون نہ رہی، اب مسلمانوں سے حج ساقط کر دیا گیا۔ واہرے آپ کے سکوت پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ اب سنیے، اگر روک پائیے تو روک لیجئے گا، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام مطلق کسے کہتے ہیں؟ پہلا کیا؟ کب پہلا لشکر آیا تھا حسین کو قتل کرنے، دوسرے لشکر کو اس سیاست سے بھیجا تھا جو حسین کو قتل کرے، تم اسے قتل کرنا، اور تیسرا لشکر آیا تھا
کہ جو شور مچاتا ہوا بھاگے کہ اتنا خون بہ گیا ہے، اب مکہ امن کا مرکز نہیں رہا، اب حج ساقط ہو گیا۔ اس طرح سے یزید ملعون پورے دین کی بساط کو لپیٹنا چاہتا تھا۔ کتنی محنت کی ہوگی یزید نے، اگر جملہ رائے گا گیا افسوس ہوگا، کتنی محنت کی، توجہ جانے گرامی، کتنی محنت کی ہوگی، حرام کھلا کھلا کر پورے لشکر کو، جملہ رائے گا نہ کیجئے گا، حرام کھلا کھلا کر پورے لشکر کو جوان کیا ہوگا، پیسے خرچ کیے ہوں گے، تب بھیجا ہوگا۔ حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹا کر یزیدیت کو خاک میں ملا دیا۔ آئے خائے مولا آپ کو آباد رکھے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بل۔ یا علی مدد، ایک قدم پیچھے ہٹا کر یزیدیت کو خاک میں ملا دیا۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جس حسین کے پیچھے ہٹتے ہوئے قدم پوری شریعت کو بچا لیں، جب وہ حسین قدم آگے بڑھائے گا، حج کو عمرے سے بدلا ہے نا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ 10-12 لوگوں کی سنی ہوئی بات ہو، لیکن امام مطلق کی دوسری علامت، شاید یہ تحقیق اگر پہنچے تو بولیے گا، یہیں تک مجھے لانا تھا۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ امام حسین نے حرمت کعبہ کو بچایا، یعنی کعبے کی حرمت کو بچایا۔ بولے اچھا آپ مجھے بتائیے، ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے سب بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، حسن چا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیے، سارے لوگ اٹینشن ہو کے سنیں، پن ڈراپ سائلنس۔ حرمت کعبہ تو ہے بچائی، لیکن حرمت کعبہ کا مطلب کیا ہے کہ کعبے کی حرمت بچائی؟ مجھے ایک بات بتائیے، امام حسین کا خون جنگل میں بہ جائے تو عام خاک شفا ہو جائے، اگر مکے میں بہ جاتا، ارے آپ کا سناٹا دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ امام حسین کا خون اگر مکے میں بہ جاتا تو کیا مکے کی عظمت میں 4 چاند نہ لگ جاتے؟ جی، وہاں کی بھی خاک شفا کہلاتی، لیکن امام حسین کا قتل وہاں نہیں ہوا، تو حرمت کعبہ کیسے بچائی؟ سن لیجئے صاحب، حرمت کعبہ بتا رہا ہوں۔ اس وقت مکے کا گورنر تھا یزید کا بنایا ہوا عمرو بن سعید بن عاص بن وائل۔ ارے قرآن دازی کا ہی شجرہ ہے، لیکن سن تو لیجئے، مولا آپ کو آباد ہے کہ میں کچھ کہہ گیا آپ نے محسوس ہی نہیں کیا۔ میں نے شجرہ بتایا اور میں نے خالی ایک نام نہیں بتایا۔ اس وقت مکے میں گورنر تھا حاکم حج، اور ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جملہ پہنچ جائے شاید کوئی خاموش نہ رہے کہ حرمت کیسے بچائی، کہ اس وقت حاکم حج تھا یزید کی طرف سے بنایا ہوا، کون؟ عمرو بن سعید بن عاص بن وائل۔ اس کا ایک نام تھا مشہور، عمر اشدق، شین دال قاف شدق، اسی سے مشتق ہے اشدق۔ شدق کہتے ہیں چوڑے کو، عمر اشدق چوڑے جبڑے والا۔ ارے کاش کہ میرا آپ تھوڑا سا حوصلہ بخشیے تاکہ میری بات آپ تک پہنچے۔ عمر اشدق چوڑے جبڑے والا عمر، یہ کیوں نام رکھا تھا جانتے ہیں؟ یہ عذاب الہی تھا اس پہ، اتنا علی کو برا بھلا کہتا تھا کہ اللہ نے عذاب دیا، مولا کائنات کو اتنا برا بھلا کہتا تھا کہ عمر پہ ایسا عذاب آیا کہ اس کو عمر اشدق لوگ کہنے لگے، چوڑے جبڑے والا عمر۔ یہ بنا ہوا تھا حاکم حج۔ انشاءاللہ اگر آپ تک بات پہنچی جہاں تک میں لایا ہوں، شاید کوئی خاموش نہ رہے، توجہ سنیے گا۔ عمر اشدق حرمت کعبہ بچائی۔ ایک بادشاہ محل سے نکلا، چوراہے پہ اس نے کسی ذلیل کو سلام کر لیا، کسی ذلیل کو سلام کر لیا، تو پیچھے سے زما باقری صاحب آئے اور بادشاہ سلامت سے کہنے لگے، صاحب آپ نے تو اپنے محل کی حرمت پامال کر دی۔ کاش کہ میری بات سب تک پہنچے، 100% کو لے جانا چاہتا ہوں، مایوس نہ کیجئے گا، مولا آپ کو آباد رکھے۔ اپنے وجود سے زیادہ یقین ہے، اس لیے تبرک آپ کے حوالے۔ جیسے ہی بادشاہ صاحب نے ذلیل کو سلام کیا، زما باقری صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اپنے محل کی حرمت پامال کر دی۔ قرطاس صاحب ادھر سے گزر رہے تھے، زما باقری کا بازو ہلا کے انہوں نے کہا زما باقری صاحب کا، زما باقری صاحب یہ بتائیے سلام انہوں نے کیا تو محل کی حرمت کیوں پامال ہوئی؟ کہا اس لیے کہ محل کے وارث ہیں یہ۔
ذرا سا جاگنا، جو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں توجہ رکھیے گا. محل کے وارث ہیں یہ. پتہ چلا اگر ذات پہ حرف آ جائے تو مکان کی حرمت پامال ہو جاتی ہے. ارے رامپور کے محترم صاحبان، اس وقت مکے میں کعبے کا وارث ہے حسین. ذرا سا میرے ساتھ رہیے، جو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں توجہ رکھیے گا. اگر بات پہنچے تو بولیے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر شاید یہیں سے التفات کربلا کی طرف ہو جائے اور وہ انٹرنیشنل ہار سن لیجئے اور مجلس تمام کر دوں. عزیزوں بس یہیں سے حوصلہ بخشیے گا خدا حسین کا واسطہ. اس وقت مکے میں کعبے کا وارث ہے علی کا بیٹا حسین. نبیوں کی عصمتوں کا وارث ہے، کھڑے بھی ہو جاؤ تو کم ہے، عصمتوں کا وارث ہے حسین. کعبے کی حرمت کیسے بتائی؟ کا حاکم حج بنا ہوا ہے یزید کا بنایا ہوا. جتنے لوگ، جملہ مکمل ہونے دیجیے گا تب بولیے گا، جتنے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں سب زیر قیادت یزید کے بنائے ہوئے حاکم حج کی زیر قیادت، انڈر ڈائریکشن یزید کے بنائے ہوئے گورنر کے انڈر ڈائریکشن سب حج کر کے جا رہے ہیں. اگر آج حسین نے بھی حج کر لیا، کہاں ہو بھائی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ افسوس ہوگا اگر جملہ نہ پہنچا، افسوس ہوگا اگر آج حسین نے بھی یزید کے بنائے ہوئے حاکم حج کی انڈر ڈائریکشن زیر قیادت حج کر لیا تو کل کا مورخ لکھ دے گا کعبے کی حرمت پامال ہو گئی، کیونکہ حسین نے بھی اسی کی زیر قیادت حج کیا. لیکن حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، ساری جھوٹی روایتوں کو، توجہ، ساری جھوٹی روایتوں کو خاک میں ملا دیا اور بتا دیا امام ہوتا ہی وہ ہے جو نہ کسی کی زیر قیادت، اما سن لیجئے جملہ، جو نہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو نہ کسی کی زیر قیادت حج کرتا ہے، نہ کسی رضی اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا. ایک صلوات اپنی طرف سے ارشاد فرمائیں آپ حضرات. ملاحظہ فرمایا آپ نے، امام جو امام مطلق ہوتا ہے نہ کسی کی زیر قیادت حج کرتا ہے، نہ کسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. امام مطلق ہوتا ہی وہ ہے جہاں سے کھڑا ہو جائے جماعت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. امام مطلق کہتے ہی اسے، وہ جہاں کھڑا ہو جائے جماعت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. ہمارے کچھ نوجوانوں کا حکم ہے کہ سرکار آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ کوفیوں نے جو بلایا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے ہی بلایا اور بے وفائی کر گئے. تو شاید تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھیڑ کا خط تھا وہ الگ تھا، جو کوفی الاصل کا خط تھا
وہ الگ تھا. کون کون موجود تھا علی کے شیعوں میں؟ یہ چونکہ میں بھول جاؤں گا اور نوجوانوں کا حکم ہے کہ آج ڈیفائن کیجئے، تو ذمہ داری کے ساتھ دونوں خط سن لیجئے. 25,000 نہیں پڑھوں گا، ڈریے گا نہیں. ہاں 25,000 اگر پڑھنے لگا تو شاید ٹرین نہیں، کئی ٹرینیں چھوٹ جائے. تو آپ سنیے، مجھے جانا بھی ہے اور کل مجھے کانپور میں انشاءاللہ خطاب کرنا ہے، تو اس لیے میں بہت جلدی اور مجھے یہاں سے سفر طے کرنا ہے. وہ 2 خط سن لیجئے کہ بھیڑ کے خط کون سے تھے اور کوفی الاصل کے کون سے تھے. جو کوفے میں رئیس تھے، رئیس کوفی الاصل، وہ کون تھے؟ جناب حبیب سلیمان خزائی اور جناب حبیب ابن مظاہر اسدی، مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی علیہ الرحمہ ہیں، ہانی بن عروہ، یہ اور بہت سارے نام ہیں، میں وہاں جانا نہیں چاہتا، لیکن صرف اور صرف 2 خط پڑھنا ہے تو صرف 2 ہی کے نام آپ سن لیجئے. چلیے، مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی علیہ الرحمہ اور حبیب ابن مظاہر اسدی. اور یہاں پہ ماشاءاللہ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو آپ کے حافظے میں نام ہے. یہ کوفی الاصل تھے، اشارہ مقصود ہے، نام بتانا مقصود نہیں ہے. یہ بھیڑ والے خط کون سے تھے؟ مسئلہ یہ تھا، تاریخ پڑھیے تو پتہ چل جائے کہ بے وفا کون تھے، وفادار کون تھے. آپ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں. 32 دانتوں کے پہرے سے سلطان کی اجازت کے بغیر اس کائنات کی مہارانی کو میدان میں لے آتے ہیں، فساد ہو جاتا ہے. توجہ ہے، اس کو زبان کہتے ہیں. یہ باہر آ جاتی ہے اور فساد ہو جاتا ہے. تو یہ مہارانی جو کائنات کی ہے، اس کو ذرا پردے میں رکھا کیجئے. سلطان سے اجازت لے تو کم از کم موقع محل سے نکلے. تاریخ پڑھیے، ہمیں بے وفا نہ کہیے. کوفی الاصل کے خط اور تھے، وفادار. اگر کہا ہے کہ سننا ہے تو پھر 2 جملوں میں ویسے سنیے جیسے سننے کا حق ہے. میرے سرکار، کوفی والوں کو جو بھیڑ تھی انہیں یہ خبر ہو گئی تھی حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، تو یہ سب سوچ رہے تھے کہ حسین کے ساتھ شریک ہو جائیں، حسین کے ساتھ شریک ہو جائیں. لیکن پتہ کیسے چلے کہ امام والا کون ہے؟ توجہ، امام والا کون ہے اور آیا کون ہے بدل کے لالچ میں. تو جائیے تاریخ پڑھیے. یہ جتنی بھیڑ تھی، آج کی زبان میں یہ ٹیمپو والی بھیڑ، الیکشن والی بھیڑ، کہ جس میں کنونسنگ رات میں ہی پاسبل ہوتی ہے. جی میرے سرکار زما باقری صاحب، رات میں ہی تبادلہ ہو سکتا ہے، ایک رات میں، کہ ادھر سے ادھر. یہ جو بھیڑ تھی، یہ ٹیمپو والی بھیڑ گاؤں کی زبان میں، یہ سب چڑھ کے آئے سلیمان خزائی کے دروازے پر. ارے پڑھیے تاریخ، یہ بھیڑ آئی کس کے دروازے پر؟ جناب سلیمان خزائی کے دروازے پر. اور آ کے بھیڑ نے کہا، جملہ نہ کھائیے گا، آ کے فوراً کہا کہ خط لکھیے ذرا اپنے امام کو. یہ بھیڑ آ کر سلیمان خزائی کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ خط لکھیے. یہ ایڈریس بتا رہی ہے کہ امام آپ کے ہیں. کہاں ہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہیں محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ارے ذرا تاریخ پہ تدبر کیجئے، تفکر کیجئے. یہ بھیڑ کیوں آ رہی ہے؟ تو جناب سلیمان نے کیا فرمایا؟ جناب سلیمان خزائی نے کہا کہ سنو، ایسے خط نہ لکھنا، خبردار. حسین ابن علی سے وعدہ وفا کر سکو تو جانا. زما باقری صاحب جملہ سنیے جہاں تک آیا ہوں، تبھی خط لکھنا. اگر تھک گئے تو کوئی بات نہیں، پسینہ دیکھ لیجئے، اگر آپ کو سکون مل جائے گا کہ آپ کتنا تھکے ہیں اور میں آپ کے سامنے ہوں. لیکن جملہ تبرک ہے آپ کے حوالے، بہت نازک جملہ اور اہمیت کا حامل جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ بھیڑ آئی ہے مولا کے چاہنے والے کے دروازے پر. جیسے ہی جناب سلیمان خزائی سے کہا تو جناب سلیمان خزائی سے کہا، جناب سلیمان خزائی نے کہا، اے سنو، یہ بتاؤ کہ تم لوگ کب سے حسین کے حامی ہو گئے؟ میں تھک گئے کیا؟ پیچھے تک میں دعائیں چاہتا ہوں. جناب سلیمان خزائی، تاریخ پڑھیے، تم لوگ کب سے حسین کے حامی ہو گئے؟ جملہ روانہ کروں، حسین کے کب سے؟ ارے میں نے خود دیکھا ہے تمہیں علی کے خلاف جنگ جمل میں، جنگ صفین میں. اگر برا نہ مانو تو ایک ایک کا نام لے کے بتاؤں کہ کون میرے سامنے سے بھاگا، کون مالک اشتر کے ساتھ. ہائے یہ تاریخ ہے میرے سرکار جو آپ کے حوالے. اگر برا نہ مانو تو ایک ایک کا نام لے کر بتاؤں کہ کون میرے سامنے سے بھاگا اور کون مالک اشتر کے سامنے سے بھاگا. سنو، خط ایسے نہ لکھنا. تاریخ کہتی ہے خط آئے، جب امام کو ملے تو امام نے اپنے شیعوں کے خط الگ کر لیے. ارے تاریخ پڑھنے والے بیٹھے ہیں تو ذرا بولیں. اپنے شیعوں کے خط الگ کر دیے
اور جو بھیڑ کے خط تھے الگ کر دیے. دونوں کے خطوں کا فرق بتاؤں؟ جو بھیڑ کا خط تھا، آہستہ سے پڑھوں گا، سننے والی بات ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم بغیر امام کے ہیں. اور آپ کو آواز نہیں پہنچی کیا؟ سب تک بات نہیں پہنچی؟ عربی پڑھ دوں تب بولیں گے. لکھا ہوا لیسا علینا الامام، بھیڑ کا خط ہے، اس پہ لکھا لیسا علینا الامام. سنیے چاہے جیسے کہ لیسا علینا الامام، یہ ہے بھیڑ کا خط کہ پہلا ہی فقرہ ہم بغیر امام کے ہیں. ارے جو نہیں بولے پتہ نہیں کیوں نہیں بولے، اب بولے. ارے نہیں پہنچے. لیسا علینا الامام، بھیڑ لکھ رہی ہے، یہ لکھ کے بتا دیا کہ ہم پہلے سے امام والے نہیں ہیں، کیونکہ امامیہ کا عقیدہ ہے یا امام غیبت میں ہو یا ظاہر ہو، کبھی امامیہ سے دور نہیں ہوتا. نہیں آگے چلیے، میں آگے لے چلوں آپ کو. کیا لکھا انہوں نے؟ لیسا علینا الامام، ہم امام کے بغیر ہیں. بھیڑ کے خط کا تو میں نے تحریر بھیڑ کے خط کی سنا دی، آہستہ سے سنائی، آپ نے زور سے سن لی. اب جو کوفی الاصل تھے باوفا، ان کے خط کی تحریر سنیے. پہلا ہی جملہ بے وفاؤں نے لکھا تھا لیسا علینا الامام، ہم امام کے بغیر ہیں. یہ تھا بھیڑ کا خط. سناؤں علی کے حسین کے خاص شیعوں کا خط کیا تھا؟ پہلی ہی تحریر تھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جملہ تو سنیے سرکار. وہاں کیا لکھا ہے بھیڑ نے؟ لیسا علینا الامام، ہم امام کے بغیر ہیں. حسین کے شیعہ لکھ رہے ہیں آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. رامپور کے محترم صاحبان، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں تو آپ ذمہ داری سنیے، جتنا پڑھ رہا ہوں اتنے کا ذمہ دار ہوں. آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. آپ جہاں چاہیں، کاش کے جملہ آپ کے دلوں پر نقش ہو جائے. چاہے جیسے سنیے، بیٹھ کے کھڑے ہو کے آپ کا اپنا مقدر اور میرا اپنا مقدر جملہ پہنچ جائے. آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. آپ چاہے جہاں چاہے سکونت اختیار کریں، ہمیں حکم دے کہ ہمیں کہاں آنا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے عزیزان گرامی، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. علی مدد. آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. آپ جہاں چاہے سکونت اختیار کریں، ہمیں حکم دے کہ ہمیں کہاں آنا ہے. امام حج کو عمرے سے تبدیل کر کے چلے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی تھک گئے اور ماشاءاللہ خوب سن رہے ہیں. زما واقعی بھائی تو نیچے سے دعائیں دیتے رہتے. علی مولا بس آخری بات. دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ سلامت رکھے. ارے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ارے جو لاوارث ہیں وہ تو ڈرتے نہیں، آپ کا تو وارث پردہ غیب میں ہے. ہاں آپ کا وارث پردہ حیدری. حالانکہ میں مجلس کو اشعار سے نہیں چلاتا اور چاہتا بھی نہیں ہوں، لیکن حکم رہتا ہے کبھی کبھی حسن پیدا کرنے کے لیے 4 مصرے یاد آ گئے اور کسی اور کے نہیں، اپنا ہی تبرک جو مولا نے مجھے دیا آپ کے حوالے. کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے میرے سرکار. علی کے چاہنے ارے مرد کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں اور ڈرنے کی کیا بات ہے سرکار؟ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم، کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی نر ہی نہیں. آپ تو مولا کے ماشاءاللہ. سنیے گا جہاں تک میں لے جا رہا ہوں، آخری بات اور منزل تمام ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حج کو عمرے سے بدل کے نکلے.
کہاں پہنچے؟ کہا منزل سالبیہ پر. منزل سالبیہ جانتے ہیں کس منزل کو کہتے ہیں؟ جہاں پر منزل سالبیہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حر جری نے حسین کا راستہ روکا تھا، مولا حسین کا. صاحب میں آ گیا اپنی منزل پہ. سنیے، نیشنل ہار اور انٹرنیشنل ہار جہاں تک میں لے کے آیا. کربلا سے پہلے حسین نے ہرا دیا تھا یزید کو. کربلا میں تو کھلے میدان میں فیصلہ دیا ہے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، اور یہ فیصلہ کھلے میدان میں دیا. ہرا تو پہلے ہی دیا تھا، کربلا پہنچنے سے پہلے، 2 محرم سے پہلے. منزل سالبیہ پہ جب جناب حر جری نے امام حسین کا راستہ روکا، حر نے، تو حر نے جیسے ہی راستہ روکا تو دیکھا امام حسین نے سامنے سے ایک لشکر ہے جو چلا رہا ہے، جناب حر کا تھا. پیاسا لشکر، زبانیں باہر تھی لوگوں کی پیاس کے مارے. امام حسین اترے. اترنے کے بعد پورا واقعہ سنا ہوا ہے، واقعہ نہیں پڑھوں گا. امام حسین نے پیاسے لشکر کو سیراب کیا. یہ جب حسین پانی پلا رہے تھے تو کائنات کا ذرہ ذرہ چیخ کے کہہ رہا تھا، دنیا دیکھے کہ جو قتل کا منصوبہ لے کر آیا ہے حسین اسے پانی پلا کے بتا رہے ہیں حسین جیت گئے، یزید ہار گیا. نہیں، میرا ساتھ دیجیے، میں جہاں لے کر جا رہا ہوں. حسین جیت گئے، یزید ہار گیا. اور جب نماز کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ امام حسین نے کہا اے حر اپنے لشکر کے ساتھ ادھر نماز پڑھ لے اور ہم ادھر اپنے لشکر کے ساتھ. عباس حیدر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آخری بات سنیے جہاں تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں. جانے کسی کو نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ جب نتیجہ نہیں پہنچے گا، رزلٹ نہیں، تو فائدہ نہیں ہے. نتیجہ سنیے، جب نماز کا وقت آیا تو ادھر کہا کہ تم حر نماز پڑھ لو اپنے لشکر کے ساتھ. اور حسین نے کیا، جیسے ہی مولا نے کہا، حر کا جملہ سنیے، تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے. حر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے، ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے قید کرنے آیا ہے، گرفتار کرنے. لیکن دیکھیے رمق عرفان دیکھیے کہیں سے نکل رہی ہے. یہ حر کو جنت لے جا رہے ہیں جملے. حر کہہ رہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے کسی میں جرت ہے جو امامت کر لے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے، تاریخ ہے، تاریخ اپنی طرف سے نہیں. آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نماز پڑھا سکتا ہے؟ اب امام حسین نماز پڑھا رہے ہیں، حر کا لشکر پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. مسلح چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یزید ہار گیا، حسین کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. جہاں میں دیکھیے میرے سرکار جہاں تک میں لایا ہوں، مسلح تک ہرایا ہے، یزید ہار گیا. چاہے جیسے سنیے آخری جملہ، یہ تھی نیشنل لیول کی ہار، سنیے انٹرنیشنل ہار. آگے بڑھے چلے جا رہے پورے یونیورس میں. ایسا سورما لا کے دکھا دو، منہ مانگی قیمت دوں گا، کہ جو اپنے قاتل سے کہہ رہا ہو کہ گرفتار تو کر، حسین اپنا راستہ خود بنا لے گا. ہائے مولا کا فکرہ، حسین اپنا راستہ بنانا جانتا ہے. پورے یونیورس میں لا کے دکھائیے انٹرنیشنل لیول کی ہار. خاموش رہیے، سنیے، بولیے، آپ کی مرضی. آخری بات مجلس تمام، یہ تھی نیشنل لیول کی ہار. آگے بڑھے تو وہب کلبی جا رہے تھے، اپنی نئی شادی ہوئی تھی. عیسائی ہیں، عیسائی، ارے سو گئے کیا؟ عیسائی ہیں، وہب کلبی جا رہے تھے. میرے سرکار عیسائی ہیں، ابھی حسین کی طرف نہیں آئے. سنیے انٹرنیشنل لیول کی ہار کہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، ابھی تازی شادی ہوئی ہے، اپنی زوجہ ہانیہ کے ساتھ، ہانیہ نام تھا، اور ان کی والدہ بھی ساتھ تھیں. جب دیکھا کہ کسی لشکر کو ایک لشکر نے گرفتار کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، تو ایک کو بلایا. ابھی عیسائی ہیں، حسین کی طرف نہیں آئے، اپنے مذہب پہ ہیں. بلایا، بلا کے کہا سنو یہ کیا کر رہے ہو؟ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدہن. ملعون نے کہا خارجی کا لشکر ہے، ہم قید کرنے آئے ہیں. کہا کس نے بھیجا ہے؟ کاش کے پہنچا. گلریز سے سنیے گا، ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. حسن چا سنیے جو میں کہنے جا رہا ہوں، آہستہ سے کہوں گا چاہے جیسے سنیے. انٹرنیشنل لیول کی ہار، ابھی عیسائی ہیں، ابھی حسین کی طرف نہیں آئے. کہا کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا خلیفۃ المسلمین نے. کہا کس کو قید کر کے لے جا رہے ہو؟ کہا خارجی. کہا کیا نام ہے؟ کہا حسین ابن علی. وہب کلبی کا جملہ سنیے. کہا ہمارے یہاں کے علماء اس آیت کو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں.
ابناءنا و ابناءکم کہ جب مباہلے میں یہ آیت آئی کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. توجہ، پورا جملہ سنیے گا تب بولیے گا، چاہے جتنے نعرے لگائیے گا، آپ کی اپنی مرضی. جملہ سنیے، ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. علماء جھوم جھوم کے آیت پڑھتے ہیں کہ مباہلے میں حسین کو اور حسن کو بیٹوں کی جگہ رسول خدا لے گئے، تم اسے خارجی کہہ رہے ہو. اچھا یہ تو بتاؤ کہ خلیفۃ المسلمین کون ہے؟ کا خلیفۃ المسلمین یزید کا. اچھا وہی یزید جو میسورہ کا بیٹا ہے. ارے کیا سنا آپ نے؟ نہیں محسوس کیا؟ وہب قلبی کا جملہ ہے، چاہے جیسے سن لیجئے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کا کون حسین جو فاطمہ کا بیٹا ہے؟ بیٹھے رہو، کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مرضی. کا کون حسین کا جو فاطمہ کا بیٹا ہے؟ کون یزید کا وہ جو میسورہ کا بیٹا ہے؟ ارے وہب قلبی نے کہا تمہارا دراع خراب ہو گیا ہے. ارے کبھی کوثر شراب کے ہاتھوں پہ بیعت کیا تم نے یہ گمان کر لیا؟ نہیں پہنچے آپ میرے سرکار. آخری جملہ مجلس تمام میں کا کون حسین جو فاطمہ کا بیٹا ہے؟ کون یزید کا جو میسورہ کا بیٹا ہے؟ ارے تم نے کیا گمان کر لیا ہے کہ کوثر شراب کے ہاتھوں پہ بیعت کر لے گا؟ ارے کہاں 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 آوارہ گلیوں میں. توجہ توجہ، جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا تب بولیے. کہاں آوارہ گلیوں میں بھٹکتی ہوئی عورتوں کے گانوں پر سونے والا یزید؟ کہاں جبرائیل کی لوری پر سونے والا؟ ارے مسلح پر، آخری جملہ مسلح پر. جب جیسے ہی وہب قلبی نے کہا کہ کہاں کون یزید، کون یزید میسورہ کا بیٹا، کون حسین فاطمہ کا بیٹا، تاریخ نے کہا دنیا اب قیامت تک چیخ کے کہے گی کہ انٹرنیشنل لیول پہ یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد. صلوات بر محمد و آل محمد. تم نے کیا یہ گمان کر لیا ہے؟ کہاں یہ فاطمہ کا لال اور کہاں وہ میسورہ کا بیٹا؟ رات کی تاریک گلیوں میں بھٹکتی ہوئی ماؤں کی آوارہ اولاد. جی یہ تاریخ کے جملے ہیں. اور میرے سرکار سنیے گا سنیے گا، اس سے اچھی لفظیں استعمال نہیں ہوتی ان ملائین کے لیے. یہ ذلیل ہیں، ذلیل. جی یزیدیوں سے رکھو، بلال کاظمی صاحب، یزیدیوں سے رکھو تو تکار کا لہجہ. ستمگروں سے رکھو، بلال کاظمی صاحب یاد آ گئے تو دو میں سے سنیے، ستمگروں سے رکھو تو تکار کا لہجہ. یزیدیوں سے کہیں جی جناب ہوتا ہے؟ ہاں، ستمگروں سے رکھو تو تکار کا لہجہ. علی علی مولا آپ کو سلامت رکھیں. ہمارے محترم گلریز رامپوری صاحب تشریف فرمائے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ غالباً بزم سحر کی طرف سے اشرا ہو رہا تھا اور خانوادہ سحر اس وقت یہاں پہ تشریف فرمائے. مولا ان سب کو سلامت رکھیں، ان کی توفیقات میں اضافہ. میں کیا کروں، شاعروں سے یہ کہا جاتا ہے 12 دیگر ارشاد، اور اگر کبھی کسی خطیب سے کہہ دیا جائے
قبلہ جاتے جاتے ایک جملہ وہ دہرا دیجیے گا جو آپ پڑھ چکے تھے، جو آپ پڑھ چکے تھے. ہمارے یہاں اصل میں وہ کچھ لوگ نہیں آئے تھے، ان کے لیے آخری بات، یہ میں اپنی طرف سے ریپیٹیشن نہیں کر رہا ہوں، یہ کچھ لوگوں کی فرمائش ہے، جاتے جاتے ہمارے دل کے سکون کے لیے جملہ پڑھ دیجیے گا. اردو میں جو تذکیر و تانیث کا قانون ہے ہمارے گاؤں میں، تو استاد کو کہتے ہیں استاد ہیں. دیکھیں جو لوگ نہیں آئے ان کے لیے شاید نیا ہو، استاد کو کہتے ہیں استاد. مجھے کہنا پڑتا ہے استاد کو کہتے ہیں مجلس تمام میں استاد. اور جو خاتون پڑھانے آتی ہیں اس کو کہتے ہیں استادی، استادن یا استانی. سنیے پہلے سن لیجئے گا تب بولیے گا. استادن یا استانی. تو استاد یہ مذکر، استادن یہ مؤنث، یہی ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں ایسے ہی کہا جاتا ہے جیسے یہودی مذکر، یہودن مؤنث ہیں. تو یہ مذکر مؤنث سمجھ میں آ گئی. تو جب یہودن تھی نا مرحب کی ماں، جملہ مکمل ہو تب بولیے گا خدا حسین کا واسطہ. ابھی خاموش رہیے، چاہے جیسے آپ سن لیے، جب آپ نے کہا ہے پھر سنا دیے تو سنا رہا ہوں. اور مجلس تمام ہے، گھر بیٹھی ماں کے لیے دعا فرمائیے گا. یہودی مذکر، یہودن مؤنث. تو مرحب کی ماں نے مرحب سے جاتے جاتے کہا تھا کہ دیکھو سب کے مقابلے پہ جانا، لیکن حیدر کے مقابلے پر، علی کے مقابلے پر نہ جانا. لیکن بڑا افسوس ہے یہ بات یہودن کی سمجھ میں آئی، رسولن کی سمجھ. پوری تاریخ کے ساتھ بھائیزان گرامی، آپ کو بھی سفر کرنا ہے اور ہمیں بھی جانا ہے. آج چشمہ مجاہد باب المراد باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام کا کی شبیہ گہوارہ، شبیہ نکلے گی اس وقت، تبرک نکلے گا. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. سوچا یہ 6 مہینے کا علی کیسا تھا؟ اس گھر کا انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. بچہ نہ سمجھیے گا، کیونکہ کربلا کی جنگ میں جناب علی اصغر کا تو اہم دخل ہے اور اہم کردار ہے. احن و محمد نے جنگ کی ہے، علی اکبر نے جنگ کی ہے، حبیب ابن مظاہر نے جنگ کی ہے، مولا عباس نے ٹوٹے ہوئے نیزے سے نہ جانے کتنوں کو فنار کیا ہے. جی حر جری نے جنگ کی ہے، امام حسین نے جنگ کی ہے، 72 میں سے 71 نے جنگ کی ہے. علی اصغر نے مسکرا کر جیتی ہے. مولا آپ کو آباد رکھے. جناب علی اصغر نے مسکرا کر فتح کربلا کا اعلان کیا ہے. اسی لیے یہ جو حوصلہ ہے ہمارے بچوں کے پاس، یہ جناب رباب کے 6 مہینے کے علی اصغر کا حوصلہ ہے. باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں. جن بیویوں کی آغوش ابھی تک سنی ہے اور وہ اولاد چاہتی ہیں تو وہ کہیں نہ جائیں، بلکہ جناب رباب کی اجڑی ہوئی کوک کا واسطہ، خدائے حسین کا واسطہ. رونے کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن ایسے گریہ فرمائیے گا جیسے زندگی کی آخری مجلس سن رہے ہیں. کوئی آئے نہ آئے، لیکن جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک شکستہ پہلو بی بی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہوئی ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی، کافی دیر پہ سے فرش عزا پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ فضائل سننے نہیں آتی، ہم کیا فضائل سنائیں گے، لیکن آپ صرف اس لیے آتی ہیں کہ جب آپ کے لال کے رونے والے روئیں تو آپ کا رومال کھل جائے، ہر عزادار کی آنکھوں کے سامنے جائیں اور کہیں لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم دے دو. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. 2-3 مصائب کے فقرے سنیے. اب سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے، مائک بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. عزیزوں، صرف ایک روایت کا فقرہ. مجھے انصاف سے بتائیے، اگر 6 مہینے کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ اگر آپ کا کوئی بچہ آپ کی گود میں ہو
اور سامنے والا صرف گھور کے اسے دیکھ لے تو آپ اپنے بچے کو اپنے کلیجے سے لگا لیتے ہیں۔ ہائے حسین کی مظلومی، حسین نے 6 مہینے کے بچے کی اپنے ہاتھوں سے قبر بنائی ہے۔ عزیزوں، ذوالفقار گریہ فرما رہی تھی اور ذوالفقار کہہ رہی تھی کیا اسی دن کے لیے پروردگار مجھے دنیا میں بھیجا تھا کہ حسین کے 6 مہینے کے علی اصغر کی قبر بھی مجھ سے بنائی جائے؟ عزیزوں، 6 مہینے کے جناب علی اصغر کا گہوارہ نکلے گا اور آپ خود گریہ فرمائیں گے۔ بس روایت کے 1-2 فقرے سنیے۔ مجلس سماع میں ہمارے یہاں آج بھی ایک کمیٹی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی، اور وہ سال بھر ایک خزانے کے طور پہ ایک باکس رکھتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے گہوارہ علی اصغر۔ ہم نے ان بچوں کو بلایا اور بلا کے کہا یاد رکھیے گا بچے سب کچھ دیکھ دیتے ہیں لیکن اپنی قیمتی چیز کبھی کسی کو نہیں عطا کرتے۔ لیکن جب ہم نے بچوں کو بلایا یہ بتاؤ یہ باکس پہ گہوارہ علی اصغر کیوں لکھ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا ہم نے بچوں کی انجمن بنائی ہے، سال بھر جو کوئی ہمیں پیسہ دیتا ہے ہم اس سے کوئی سامان نہیں خریدتے ہیں بلکہ اس باکس میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ محرم میں ہمیں رباب کے 6 مہینے کے علی اصغر کا گہوارہ انہی پیسوں سے نکالنا رہتا۔ عزیزوں، آج بھی ہمارے یہاں کے بچے جناب علی اصغر کے گہوارے کی شبیہ بناتے ہیں۔ عزیزوں، کیا وہ وقت رہا ہوگا جب حسین یکتو یگانہ کربلا کے میدان میں ہیں اور حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو مددگار میری مدد کو آئے؟ پر یہ سننا تھا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، خیمے میں کوہرام برپا ہوا، حسین خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے میری بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا ہے؟ جناب زینب نے کہا بھیا کوئی پیاس سے ہلاک نہیں ہوا، لیکن آپ کی آواز کو سن کے علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا ہے۔ ہر باب ازا گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، آوازوں کو بلند کر کے روئیے، اس لیے کہ ایسے روئیے کہ جیسے ایک ماں کڑیل جوان کے لاشے سے لپٹ کے روتی ہے۔ جناب رباب اپنی اجڑی ہوئی کوک کا پرسہ لینے آئی ہیں، بیویوں کا کیا مقدر ہو اللہ جانے کس کے پہلو میں جناب رباب پرسہ لے رہی ہوں۔ اے بیویوں جب روئیے گا اگر کسی بیوی کی گود میں کوئی بچہ ہو خبردار وہ بیوی مصائب کے درمیان اپنے بچے کو پیار نہ کرے، اگر درمیانے مصائب پیار آ جائے تو یہ سوچ کے پیار نہ کرے اللہ جانے کہ پہلو میں کس بیوی کے رباب بیٹھی ہو، یہ منظر دیکھ رہی ہو۔ اس لیے کہ کربلا میں جیسے رباب اجڑی ویسے کوئی بیوی نہ اجڑی، جس کی کوکھ بھی اجڑ گئی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ امام حسین خیمے میں آئے، حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، ایک مرتبہ گئے میدان میں جانے کے بعد 6 مہینے کا بچہ ارباب ازا، یہی روایت ہے کہ محشر کے میدان میں جناب زہرا اللہ سے سوال کریں گی اے پروردگار ان ظالموں سے بس اتنا پوچھ لے کہ اس 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا تھی۔ جزاک اللہ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ جناب علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے، دور سے فوجی اشقیاء نے سوچا کہ اب حسین کے پاس کوئی نہ بچا، شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب میدان میں پہنچے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ سنو اگر تمہاری نظر میں حسین خطا کار ہے تو 6 مہینے کے بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، ارے اسے کئی دن سے پانی میسر نہیں آیا، اسے قطرے آپ دے دو۔ جب کوئی سوال نہ آیا، جواب نہ آیا، حسین نے اس گل بدن کو، پھول سے بدن کو، علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا۔ راوی کہتا ہے ارے وہ تپتی ہوئی ریت تھی جس پہ ایک دانہ ڈال دیا جائے تو وہ بھن جاتا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کتنی اذیتیں علی اصغر کو ہوئی ہوں گی، لیکن میرا دل کہتا جب اتنی گرم خاک تھی تو گل بدن پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے۔ جب کوئی جواب نہ آیا، حسین نے علی اصغر کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا، ایک آواز بلند ہوئی آئینہ حرملہ، یکتا کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اللہ اکبر، تاریخ کی آنکھوں نے قیامت کا منظر دیکھا۔ ارے بوڑھے باپ کا دل ہے اور بچے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ عزیزو سن سکو گے تو سن لینا۔ چلائے کمان میں حرملہ نے اس 3 بھال کے تیر کو جوڑا،
جو انسانوں پر جانوروں پر عرب میں نہیں چلایا جاتا تھا. یہ 3 بھار کا تیر ممانعت تھی کہ عرب میں یہ 3 بھار کا تیر جانوروں پہ نہیں چلایا جائے گا. خدا لعنت کرے ہرملا پہ. اس 3 بھال کے تیر کو اس نے چلے کمان میں جوڑا. سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں بے بس ہو گیا. ارے شاید زبانے بے زبانی میں علی اصغر نے خیمہ کا رخ کر کے کہا اماں اصغر کو معاف کیجئے گا. ارے اصغر کا گلا چھوٹا تھا, تیر کا قد بڑا تھا, میں حفاظت نہ کر سکا, مجھے میری اماں معاف کرے. حسین علی اصغر کا لاشا لے کے خیمے میں آئے. بس یہ گہوارہ نکلنے والا ہے. ہر بات Side